کئی لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا کہ کتے نکل رہے ہیں، ایسے ریچھ نکل رہے ہیں، ایسے پلیٹ تھی تو اس میں برفی ایسے پھیلی ہوئی تھی، میں نے دم کر کے دیا، میں نے کہا یہ گھر جا کے کھلا دے۔ کہنے لگے جس چیز کو کھلائی ہے اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو گئی۔ میں سکھر میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب نا انہوں نے ایک جنی کو مسلمان کیا تھا، پھر ان کو کپڑے بھی دیتے تھے، عید کا سامان بھی دیتے تھے، بہت ساری چیزیں دیتے تھے۔ تو ایک گدھا ریڑھی چلانے والا بندہ تھا، اس کے اوپر وہ جنی آتی تھی تو اس کو بلوایا، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت مختلف ہو گئی۔ تو اس جنی نے سے باتیں ہوئیں تو جنی کہنے لگی اس گھر کی جو چار دیواری ہے آخری چھت کی، اس کی منڈیر پر کچھ جنات بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں پوچھو؟ تو اس نے کہا جی ایسے ہی جا رہے تھے، کہیں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم تو ایسی ویسے ہی جا رہے تھے، اپنے سفر میں بیٹھے باتیں کر کے ہم چلے جائیں گے۔ اگر وہی جن نیچے اتر آئیں، گھر کے اندر آ جائے، بچہ نا وہ جب غصے میں آتا ہے اور بگڑ جاتا ہے، کرے جن آ گئے ہیں، اس پہ جن آ گئے۔ 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے، ہمارے ایک ماسٹر ہوتے تھے قریشی صاحب، ایک دفعہ آئے اور ایسے کرسی میں نا ایسے ڈھیلے ہو کے گر پڑے، کہنے لگے بچوں دعا کرو میرے گھر میں جن گھس آئے ہیں، وہ نکل جائیں۔ پریشان ہو گئے، بھائی جن گھس آئے ہیں، اور پھر بہت مارتے بھی تھے جو ان سے ٹیوشن نہیں پڑھتا تھا، لیکن ایک چاول چھولے کی پلیٹ پہ خوش ہو جاتے تھے۔ 2-4 بچے آپس میں پیسے جمع کر کے استاد جی کو چاول چھولے کی پلیٹ دیتے تھے، استاد جی کھاتے تھے، پھر اس دن پڑھاتے بھی نہیں تھے اس دن پڑھاتے بھی نہیں تھے۔ اچھا مارتے بھی جوتا اتار کے تھے، ڈنڈے سے نہیں مارتے، کبھی بھی انہوں نے جندے نہیں مارا، جوتا اتار کے مارا، جوتا مارتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میرے گھر میں جن گھسا ہے۔ پتا چلا کہ مستری راج مزدور اور تعمیرات کا نظام گھر میں آ گیا، اب وہ گھر میں آ گئے ہیں، گھر سے نکل نہیں رہے، ایک مرمت کے بعد دوسری نکل آتی ہے، دوسری کے بعد تیسری نکل آتی ہے، ہوتی چھوٹی سی مرمت ہے، اندر کھولے تو اندر تو غار ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں یہ ہر پل ہر سانس یہ مزاج میں اور ہمارے واقعات میں یہ چیز موجود ہے کہ ہمارے گھروں میں جن گھس آئے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا۔ کئی لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا کہ کتے نکل رہے ہیں، گھر سے ریچھ نکل رہے ہیں، اور ریچھ نما چیزیں تھیں جو گھر سے نکل رہی ہیں اور مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہیں، اور ان میں سے ایک کو آواز ملی، زبان ملی، اور اس نے کہا تمہارے اس کلام کی وجہ سے ہم تمہارے گھر سے نکل رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا تم کرتے کیا تھے؟ کہا جھگڑے کرواتے تھے، لڑائیاں کرواتے تھے، نفرتیں ڈالتے تھے، شک وساوس بدگمانیاں، اس طرح کی چیزیں ساری بتائیں جو کہ اس وقت معاشرے میں آخری درجے میں رچی بسی ہوئی ہیں، مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے نام۔ ہم یہ کراتے ہیں، ہم یہ کراتے ہیں، ہم یہ کراتے ہیں، اور پھر زندگی اسی میں اخیر ہو جاتی۔ طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے، بے اولادی بڑھ گئی ہے۔ میں 4 چیزیں بیان کر رہا ہوں اس وقت۔ طلاقیں بڑھ گئی ہیں، بے اولادی بڑھ گئی ہے، مہنگائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے، ٹھیک، اور شادیوں کا نہ ہونا، حالانکہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، فرشتے نہیں ہوتے۔ یہ 4 چیزیں بڑھ گئی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑھیں گی، لکھ لیں میری بات کو۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جہاں یہ دیواریں جو ہوتی ہیں نا، دیواریں اور تالے، یہ چور کے لیے نہیں ہوتے، یہ شریف کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ایک دانا کی بات بتا رہا ہوں۔ تالے اور دیواریں یہ چور کے لیے نہیں ہوتے، یہ ایک شریف آدمی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر تالے نہیں ہوں گے، دیواریں نہیں ہوں گی، اچھا خاصا شریف آدمی جو ہے اس کی نیت خراب ہو جائے گی، اس کی نیت میں کھوٹ آنے کا خطرہ ہے، اس کی نیت میں کھوٹ کا خطرہ ہے۔ چور اس کے لیے تالے اور دیواریں کیا چیز ہے؟ اس کے لیے وہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی۔ ہماری زندگیوں، ہمارے گھروں، ہماری تجارتوں میں تالے اور دروازے نہیں ہیں، اور تالے اور دیواریں نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں دیو گھس آئے ہیں۔ لیاقت پور کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے الہ آباد، رحیم یار خان، تو وہاں ایک درویش تھے اللہ والے، وہ تشریف لے گئے تو ہر بندے نے کہا حضرت میرے گھر تشریف لے چلیں، دعا فرما دیں۔ حضرت ایک گھر گئے، دوسرے گھر تشریف لے گئے، پھر تیسرے گھر، جس گھر میں جا رہے تھے فرماتے تھے تمہارے گھروں میں میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تمہارے گھر میں جنات نے اپنی گزرگاہیں بنائی ہوئی ہیں۔ دیو سائی ہے، ہر گھر دیو سائی ہے، گھر میں دیو کا سایہ ہے۔ جنات نے اپنی گزرگاہیں بنائی۔ ہمارے یہاں استاد جی ہوتے تھے بابا جی عبد المجید صاحب، یہ ہمارے لاہور میں چنگی مرصدوں کے قریب رہتے تھے۔
पुरानी बात है, मैं उनके घर गया तो अंदर गलियों में उनका घर है, अभी चंद साल पहले फौत हुए तो ताज़ियत के लिए गया, 2-3 साल पहले फौत हुए, नेक आदमी थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो ये कलमा उनकी हदिया के लिए पढ़ा। मैं एक दफ़ा घर गया तो सख्त सर्दी थी, तो उन्होंने नीचे चादरें बिछाई, खेस बिछाया, चादर बिछाई और नीचे जगह बनाई। फर्श ठंडा था बिल्कुल। मैंने कहा अल्लाह वाले, कोई घर में बोरियां नहीं पड़ी, पुरानी पड़ी है। मैंने कहा झाड़ के लाएं, वो नीचे बिछाएं, फिर खेस बिछाएं, फिर चादरें बिछाएं, को नीचे की ठंडक को तो संभाले। बहुत बहुत ठंडक थी। अच्छा, खाना खिलाया, गरीब आदमी थे, जाते हुए उठते हुए मैंने कुछ हदिया भी पेश किया, खाना खिलाया। उनकी चाहत थी मेरे घर आए, सफेद पोश आदमी। बाद में ना प्लेट में बर्फी ले आए, ऐसे प्लेट थी तो उसमें बर्फी ऐसे फैली हुई थी। मैंने एक आध दाना उठा लिया, एक आध और ने मैंने दम करके दिया। मैंने कहा ये घर जाके खिला दे। तो जब उन्होंने घर जाके खिलाई तो घर से मुझे शोर शराबे की आवाज आना शुरू हो गई, तूफान एक तरह। हालांकि उससे पहले खामोशी थी, उससे पहले खामोशी थी, घर में शोर शराबा तूफान। क्या हुआ? कहने लगे जिस चीज को खिलाई है उसके ऊपर जिन्नात की हाजिरी हो गई। वो बर्फी जिस चीज को भी खिलाई है उस पे जिन्नात की हाजिरी हो गई। कहने लगे जिन्नात ने हमारा एक बच्चा मार दिया। और जिन्नात क्या करते हैं, कपड़े काट देते हैं और वो ब्लेड किसी की जेब में डाल देते हैं। कह रहे तेरी जेब से ब्लेड निकला है, अब झगड़ा शुरू हो जाता है। उतने तलेबा भड़क अड़ो बैठी मैंने सारे पर, सॉरी, झगड़ा लड़ाइयां घर में। क्या तेरी जेब से ब्लेड निकला है, तूने काटा है। घर में लड़ाइयां, झगड़े, नफरतें। पतीला पानी का पड़ा था, छोटा सा बच्चा उठाया, उसमें डाल दिया, डूब के मर गया। घर में संदूक में कपड़े कट जाते हैं, वहीं लटके हैं, कट जाते हैं, और घर में चीजें खराब हो जाती हैं। हर वक्त कहीं कोने से बदबू आती है, इतनी गंदी बदबू होती है बंदा बैठ नहीं सकता, जो उसमें है ही कुछ नहीं, कुछ चूहा मरा हुआ, बिल्ली, कुत्ता मरा हुआ, कुछ भी नहीं हो। ये वाकयात बहुत पुराने हैं, हम थक गए हैं। उससे पहले हमने पीरों को पैसे दे 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 के खाली हो गए। कहने लगा मैं मोटरसाइकिल पे टाफियां, बिस्किट वगैरह डाल के गांव गांव दुकानों पे बेचता था। कभी 200, कभी 300, कभी 500, कभी 100, जो बचता था मुझे सारा पीरों को दिया था। पीर कहते थे जा तेरा काम हो गया, हमने जिन्नात को बांध दिया। वो कैसे बांधते थे? अच्छा, हम ये बैठे बातें ही कर रहे थे कि थोड़ी देर हुई और सारे जिन्नात वहीं जमा हो गए, तूफान मच गया। अच्छा, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह के नाम में ताकत है, सब कुछ तो अल्लाह के नाम में होता है। वो सारे के सारे वहीं जिन्नात मुसलमान हो गए। उनमें एक जवान था जो बड़ा ताकतवर था, जिद्दी था। वो कहने लगा मैंने मुसलमान नहीं होना, इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की, ये ज्यादती की, ये ज्यादती। और वो सारी ज्यादतियां दुआएं ना पढ़ने की थी, सारी ज्यादतियां दुआएं ना पढ़ने की थी। जब आप छोटी छोटी दुआएं पढ़ते हैं ना, वहां कुछ गैर मरई मखलूक, ऐसी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती, ऐसी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती, उस मखलूक को हम नुकसान जो पहुंचाते हैं। मसलन कहते जी आपने जाके फला जगह बैठ के पेशाब किया, हमारे खाने में पेशाब कर दिए। आपने कुल्हाड़ी मारी, हमारे बच्चे की बाजू काट दी, तोड़ दी। मैंने तो लकड़ियां काटी थी, मैंने दरख्त काटा था, मैंने लकड़ियां काटी थी, मैंने दरख्त काटा था। आपने फला जगह छड़ियां मारी थी, वहां हमारी फला थी, उसको तकलीफ हुई थी। आपने फला जगह राख घर का कूड़ा फेंका था, वो हमारे खाने में चला गया था। ये बेशुमार वाकयात है। और उसकी वजह देव साई, घर में देव का साया था, घर में जिन्नाती चीजें थीं, जादुई चीजें थीं, और ये जिन्नाती जादुई चीजें इन्होंने जकड़ा हुआ था। मैंने जिन्नात के साथ जादुई चीजें क्यों कहीं, वजाहत करता चला। एक इंसानों का जादू है, एक जिन्नात का जादू है। जिन्नात का जादू इंसानों के जादू से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा भयानक है, ज्यादा खतरनाक।
اور وہ ہماری زندگیوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ زندگیوں کو عاجز کر دیتا ہے اور انسانوں کو محتاج کر دیتا ہے، بے بس اور بیکار کر دیتا ہے، انسانوں کو بے بس کر دیتا، بیکار کر دیتا۔ زندگی میں کئی واقعات ایسے آئے ہیں جو میں بعض اوقات بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ کئی واقعات ایسے آئے ہیں جس کو اگر سوچا جائے تو اس میں جناتی شیطانی چیزیں ان کا وجود سامنے آتا ہے، اور احساس ہوتا ہے کہ جب وہ زندگی سے نکل گئی تو زندگی میں چین آ گیا، زندگی میں قرار آ گیا۔ یہ جو دعا ہے نا، اور ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ دعا ایسی ہے جو ان کو بے بس کر دیتی ہے کہ اب تم یہاں سے ہٹ جاؤ، اور اگر تمہارا نقصان ہوا تو اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہو۔ بسم اللہ، اس لیے اکثر اور بیشتر دعاؤں سے پہلے بسم اللہ ہے، بسم اللہ وعلی برکات اللہ، یا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث۔ کئی دعائیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بسم اللہ لگی ہوئی ہے، اور بسم اللہ ان دعاؤں کو، بسم اللہ کی دعا ان شیطانی اور دیوسائی کی طاقتوں کو عاجز کر دیتی۔ اس کے بعد وہ جوان بھی پھر مسلمان ہو گیا، ان کے سارے مسلمان ہو گئے تو وہ بھی مسلمان ہو گیا، بہت کثیر تعداد تھی، بہت بڑی تعداد تھی۔ ان کے گھر میں زندگی میں سکون آ گیا، ان کے گھر میں جو ہر وقت کپڑے کٹتے تھے، بیماریاں تھیں، جھگڑے، لڑائیاں، بدبو ہوتی، غلاظت ہوتی، اموات، یہ ساری چیزیں ایک پل میں ایسی چھٹتی چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، اس گھر میں رزق کی فراوانی آئی،